الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آج کل بیانات آن لائن ہی ہو رہے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہے، دل پریشان ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے آن لائن اور آن سائٹ تعلیم، آن لائن اور آن سائٹ بیان، آن لائن اور آن سائٹ میں روحانی کیفیت کا فرق محسوس کر لیجئے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ ہم قرآن مجید کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں تو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایک قلبی تعلق جو ہے وہ بنتا ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ کبھی انسان سینے سے لگا لیتا ہے، کبھی قرآن مجید کو چوم لیتا ہے اور باوضو بھی ہوتا ہے، با ادب بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی عزت، ایک تعظیم، قرآن مجید کے ساتھ ایک روحانی تعلق بندے کو محسوس ہوتا ہے اور انسان اللہ رب العزت کے یاد میں بیٹھ جاتا ہے۔ تراویح کے بعد جو بیانات ہوں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اس سے کم دورانیے کے ہوں گے، اور قصص القرآن، نبی کے قرآن مجید کے اندر جو واقعات آئے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور جو کتاب ہے، کتاب کا نام ہے قصص القرآن، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے قصص القرآن۔ کتاب کو دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو ہم خرید کر اپنے گھروں میں رکھیں اور اپنے بچوں کو یہ سناتے رہیں، خود بھی پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ خطبے میں جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات فرمائی ہے، قرآن مجید میں اس کو نقل کیا گیا۔ فرمایا یہ کہ یا اللہ، یہ میری قوم جو ہے اس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا، یہ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو ہمارا دعویٰ اسلام اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کے بعد قرآن کی تعلیم، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اور عمل میں لانا کتنا ہے؟ اگر غور کریں گے تو سر شرم سے جھک جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوئے، جو قصے بیان ہوئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی تاریخ کو مرتب کرنا تھا کہ تاریخ کے ایک واقعات ہیں تو چلو لوگوں کے علم میں آ جائیں؟ بالکل یہ نہیں تھا۔ قرآن مجید نے جو پچھلی امتوں کے انبیاء کے قصے نقل کیے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان اس بات کو سمجھ لے، نیکوں کو ذکر کو جب کیا گیا اور ان کے اچھے نتائج، برے لوگوں کا ذکر جب کیا گیا اور ان کے تباہ کن نتائج، ان کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے اور اپنے راستے کو ٹھیک کر لے تاکہ اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو جو ثمرات اور نتائج دونوں طرح کے ہیں، انسان ان کو سمجھے اور عقل کا استعمال کرے۔ قرآن مجید کے اندر حق اور باطل کی ساری باتیں بتائی گئیں ان قصوں کے اندر، اور حزب الشیطان اور حزب اللہ، ان دونوں کو کھول کے بیان کیا گیا کہ شیطان کے دوست کون ہیں اور اللہ کے دوست کون ہیں، اور دونوں کے انجام کیا کیا ہیں۔ ایک کا انجام جنت اور ایک کا انجام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اول انسان ہیں، سب سے پہلے آپ ہی کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کچھ پہلے ایک بات اور بھی سن لیتے ہیں۔
دنیا میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انسان سے نہیں بنا، بلکہ یہ ایولیوشن ایک ارتقائی عمل کے ذریعے ہوا، پہلے کچھ تھا، پھر چلتے 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 ایک حادثہ ہوا اور بالآخر یہ لاکھوں یا کروڑوں سالوں کا سفر کر کے موجودہ شکل کا انسان بنا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور کچھ لوگوں نے اپنے علم یا اپنی عقل یا اپنی سائنس اور اپنی جو ہے نظریات کے بنیاد پر بہت ساری اور بھی باتیں کہیں۔ لیکن مذہب نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، ان کے بعد اماں حوا کو پیدا کیا، اور آگے اس نسل انسانی کو جاری فرمایا۔ علم کا اور وحی کا، علم عقل جس میں ہمارے تجربات وہ سائنسی ہوں یا عقلی ہوں یا فلسفیانہ باتیں ہوں، یہ سب شامل ہیں۔ اس طرح کے تمام علوم اور مذہب، ان دونوں میں جب بھی کہیں تضاد آیا ہے نا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وحی الہی مذہب کی بات ہمیشہ اٹل رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جب دنیاوی علوم نے اس کو نہ مانا، اس کا انکار کیا، اس انکار کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ان کے پاس سارے پردے اٹھے نہیں ہوتے تھے، علم ان کا ناقص ہوتا تھا، مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اور جب ان کے علوم کھلتے چلے گئے اور وہ پردے کھلتے چلے گئے، تب انہوں نے اس حقیقت کو مانا جو قرآن اور حدیث کے اندر وحی الہی میں بیان کی گئی۔ یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اٹل اپنی جگہ پر رہا۔ جیسے پہلے کہتے تھے کہ انسان بندر سے بنا، ڈارون کی تھیوری آئی بہت ساری، آج جینیٹک سائنس نے آ کر پچھلے تمام سائنسدانوں کے ریسرچ کو، تھیوریز کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ انسان ہی سے بنا، اور جس سے بنا وہ پہلے ایک مرد تھا، اس سے عورت بنی، اور آگے سلسلہ آگے چلا۔ یہی قرآن مجید نے کہا۔ تو جو بھی کچھ قرآن اور وحی کے ذریعے بتایا گیا یہ اٹل ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی بھی علم یا سائنس یا کوئی بھی تجربہ قرآن کے خلاف اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم ان کا ابھی نامکمل ہے۔ جب مزید ریسرچ ہوگی وہ وہاں پہنچیں گے جو 1400 سال پہلے اللہ نے بتا دیا، اور پوری ریسرچ کے بعد جو ان تمام علوم کا فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان ماں کی گود میں عطا فرما دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان سے بنا یا کسی اور چیز سے بنا، اس کو تو قرآن نے واضح کر دیا، انسان سے بنا۔ ایک اگلی چیز قرآن بتاتا ہے، وہ کیا؟ انسان بنایا کیوں گیا، پیدا کیوں کیا گیا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایحسب الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے، تو ہمیں اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کا نامی اس میں گرامی لیا گیا۔ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو اطلاع کر دی تھی کہ میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں اور انسان کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے مٹی سے، خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور مٹی کو گوندا گیا۔ ایسی مٹی تھی جو ہر قسم کی تبدیلی کو قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ہو گئی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ رب العزت نے اس جز خاکی کے اندر اپنی روح پھونکی، وہ ایک دم گوشت پوش کا چلتا پھرتا جو ہے انسان، زندہ انسان بن گیا، جس کے اندر ارادہ بھی تھا، شعور بھی تھا، عقل بھی تھی اور حس بھی تھی، جذباتی کیفیات بھی تھیں، سارا کچھ موجود تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک شاہکار تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، یہ ابلیس جو تھا یہ کھڑا ہو گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا نا، پھر اللہ رب العزت نے باوجود ہر بات کو جاننے کے اس سے یہ پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس بات نے روک دیا جبکہ حکم میں نے دیا تھا، تو نے کیوں بات کو نہ مانا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ آگے سے کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں تو ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا وہ مٹی سے،
آگ اونچی چیز، مٹی نیچے چیز، اونچی چیز نیچی چیز کو کیسے سجدہ کر لے؟ اس نے آگے سے لاجک دی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، آگے سے لاجک دی۔ شیطان اور شیطان کی ذریت کا آج بھی یہی طریقہ، کوئی اللہ کا حکم سامنے آ جائے آگے سے لاجکس دیتے ہیں، ماننے کی بات نہیں کرتے۔ فرشتوں نے مانا، اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی، شیطان نے نہ مانا، آگے سے لاجکس دی، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ ہمارے لیے اس بات کے اندر بہت بڑی عبرت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے؟ یہ تو اللہ نے بتانا ہے نا کون بہتر ہے۔ تو شیطان اس بات میں بہک گیا اور اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے، اور اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کو قبول کیا اور اس کو قیامت تک کی مہلت عطا کر دی۔ جب مہلت مل گئی اس کو تو کہنے لگا میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ اور اس کے بہکانے کا انداز آج بھی دیکھ لیجئے کہ سرکش شیاطین تو سارے قید ہو چکے رمضان کے اندر، لیکن اس کے جو ایجنٹ ہیں وہ کہیں موبائل سستا کر دیتے ہیں، کہیں پہ جناب پیکج اتنے دے دیتے ہیں، سحر تا افطار لگاتار گناہوں میں پڑے رہو۔ کبھی رمضان فیسٹیول کے نام سے اور کبھی ارطغرل کے نام سے جو ڈرامہ شروع کر دیا گیا، یہ سیریز شروع کر دی گئی کہ کسی طریقے سے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ تو یہ پوری کوششیں آج چل رہی ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ نے شیطان کو اسی وقت کہہ دیا تھا جو میرے بندے ہوں گے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ واقعی ایسا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ اس قسم کے شیطانی ہتھ کنڈوں میں نہیں آتے۔ شیطان کا تو کام ہے ہر طرف سے یہ کام کرنا، اور اللہ نے اس کو کہہ دیا تھا جو تیرے پیچھے چلے گا تیرے ہی ساتھ جہنم میں جائے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا تیرے ہی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے ہیں، تنہائی محسوس کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے اماں حوا کو پیدا کر دیا، اور جنت جیسی خوبصورت ہر طرح کی نعمتیں وہاں موجود، لیکن انسان تنہائی پسند نہیں، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں ابلیس نے، شیطان نے کام کیا، وہ کام کیا تھا؟ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ فلاں شجر ہے، درخت ہے، آپ اس کا پھل کھا لیجئے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، آپ کو ایسی بادشاہی اور سلطنت ملے گی کہ کبھی وہ زائل نہیں ہوگی۔ سیدنا آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں، نعمتوں میں رہیں، انہوں نے اس خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو کھا لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں میاں بیوی کو، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو، اس کھانے پر زمین سے اتار دیا۔ تو یہ واقعات پیش آئے تھے، ان کے اندر بہت ساری عبرت اور بہت ساری سمجھنے کی باتیں بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے میں جو چند سمجھنے کی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہستی جتنی ہی زیادہ مقرب کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے تمام بھیدوں اور حکمتوں سے واقف نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا، خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے کہا ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے والے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کھولا، آدم علیہ السلام کو علم کی صفت دی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر اور تسبیح کے علاوہ جو علم کی نسبت ہے یہ انسان کو بلندی عطا فرماتی ہے۔ فرشتے پھر اس کے اوپر نادم ہوئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کی عنایت، اللہ رب العزت کا چناؤ، اللہ کی محبت کی نظر کوئی معمولی سے معمولی چیز پہ بھی پڑ جائے، اللہ اسے عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک مٹھی بھر خاک، مٹی، ایک مٹی اور مٹھی بھر خاک کے اوپر اللہ کی جو نظر پڑی، اللہ نے انسان بنا دیا، خلیفۃ اللہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا۔ تو اللہ جس چیز کو چاہے عزت عطا فرما دیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان نادم و شرمندہ ہو جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر گناہ کا جذبہ کوئی نہیں تھا، وہ تو شیطان نے بہکایا تھا، قسمیں کھائی تھی وقاسمہما۔ لیکن آدم علیہ السلام نے جو بھولے سے غلطی کی، اس کے بعد ہوا کیا؟
اللہ تعالیٰ سے فوراً مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ تو آدم علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا طریقہ یہی ہے، نیک بندوں کا طریقہ یہی، غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، لاجک نہیں دیتے۔ یہ لاجک دینا یہ شیطانی کام ہے، شیطانی اولاد کا کام ہے، اور جو لاجک دیتے ہیں پھر ان کو تباہی ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، بارگاہ الہی میں جو گستاخی یا بغاوت ہوتی ہے نا، بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت جب ہو جائے تو انسان کے کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال کو تباہ کر سکتی ہے۔ جیسے شیطان نے ہزاروں لاکھوں سال اللہ رب العزت کی عبادت کی تھی، لیکن ایک جگہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، بات کو نہ مانا اور اعلانیہ طور پر کہنے لگا کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ نے مجھے غلط حکم دیا، وہ تو نیچی والی چیز، میں اونچی چیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا تو الٹا ہونا چاہیے تھا۔ جب لاجکس پیش کیں تو انسان کی عبادات ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح اس کی ختم ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں، ڈرتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔